إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ درود پاک تو کثرت سے ویسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اس ماہ میں بھی کثرت سے آپ پڑھنے میں اضافہ کریں، کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، میں نے تجھے نوکری دلوائی تبھی تو تو یہاں اسی منزل پہ پہنچے ہو، کیونکہ اس نے بڑا کام کیا، اگلے کی زندگی بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت، عظیم انسان، نبیوں کا نبی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو نبی بنا کر کے ہمارے پاس اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ ہماری قسمت اچھی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک میں مومنوں کے اوپر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو، سرور کونین کو، تاجدار مدینہ کو آپ کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا انعام، اکرام، احسان ہوتا ہے؟ مسلمانوں، میں نے تو تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ لالوں کا لال نبی، آمنہ کا لال نبی آپ کے نصیب میں آیا ہے۔ تمہارے اوپر، تمہارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تمہیں حق سچ بتائے گا اور تمہیں سمجھائے گا، اور اس کا سمجھانا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہذا تمہیں اور ہمیں چاہیے کہ رحمت للعالمین کی ہر جو بھی سنت ہے، جو بھی فرمان مبارک ہے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ محرم کا مہینہ ہے، اس کا شان سید الشہداء
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے شرف ملا تو محرم الحرام بن گیا۔ رجب کو جو عزت ملی مہینے کو 27 رجب یعنی معراج کی وجہ سے، اور شب برات ہوئی شعبان کے مہینے میں، یہ بھی عزت والا مہینہ بن گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ لیلۃ القدر کی وجہ سے شان و شوکت کا بن گیا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ربیع الاول کے مہینے کو شرف مل گیا۔ اگرچہ کچھ علماء کرام اختلاف کرتے ہیں تاریخ میں، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ بھی شان اور شوکت اور برکت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا کان محمد ما خلقت آدم ولا الجنۃ ولا النار، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو نہ تو میں جنوں کو پیدا کرتا اور نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ تمہاری یہ جو چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے، سوئی سے لے کر کے ہوائی جہاز تک یا اس سے بڑھ کر کے اور جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، میں یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کے خاطر پیدا کیا۔ آپ کو جان بخشی، آپ کو عزت بخشی اور آپ کو احساس بخشا بھی میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو جان بھی بخشی، آپ کو عزت بخشی، آپ کو زندگی بخشی۔ کون کہتا ہے؟ اللہ پاک۔ نہ جنت پیدا کرتی اللہ پاک، نہ جہنم کو پیدا کرتی، یہ سب کچھ دنیا وما فیہا، یہ سب کچھ جو پیدا ہوا ہے رحمت العالمین کے صدقے پیدا ہوا ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے ہمارے جو درمیان اللہ پاک نے جو بھیجا ہے قرآن پاک کو، کس کی معرفت بھیجا ہے؟ رحمت العالمین کو بھیجا تھا، ہدایت بنا کر کے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرآن پاک پڑھ کر کے سنائے، احکام پڑھ کر کے سنائے، ہمارے لیے گویا کہ رحمت العالمین نور بن کر کے آئے تھے، دنیا میں رحمت العالمین بن کر کے آئے تھے، ہدایت کی روشنی بن کر کے آئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کتاب ملا جس کا نام ہے کلام اللہ قرآن پاک، جس کی وجہ سے کائنات والے اس کو پڑھ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں اور ہدایت کو بھی پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک کی رحمتوں کو، اس کی نوازشوں کو اور اس کی نعمتوں کو مسلمانوں، کائنات والے انسانوں سارے اکٹھے ہو کر کے اللہ پاک کی رحمتوں کو، نعمتوں کو آپ گنتی شروع کریں، قیامت تک کہ تم نہیں گن سکو گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی، اس سے لے کر کے آخری امتی تک اللہ پاک کی جو نعمتیں وہ گنے تو نہیں گن سکتے۔ باقی کو چھوڑیں، جو آپ سانس اٹھاتے ہیں اپنی حیاتی کا، اپنی زندگی کا، جو ایک پل کے لیے سانس اٹھاتے ہیں تو سانس کا بھی بدلہ تم نہیں دے سکتے۔ تو اللہ پاک کا ایک ان میں سے بڑا انعام و اکرام یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
جتنی بھی نعمتیں میری گنو تو نہ گن سکو گے، ان میں سے ایک بڑی نعمت تو یہ ہے تو میں تمہیں انسان پیدا کیا ہے، تم لوگوں کو میں نے حیوان پیدا نہ کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے آپ اور ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ہاں انسان تو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر کے یہ نعمت ہمارے لیے کافی تھی کہ ہم مسلمان، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ مسلمان پیدا ہونے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا امتی بھی بنا سکتا تھا اللہ پاک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی بنا سکتا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام، اکرام، اعزاز و احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تم اچھے میں اچھی امتی ہو، اللہ پاک نے جو لقب بخشا ہے، ہم مسلمانوں کو رحمت للعالمین کا جو امتی بنایا، ان جیسی کوئی نعمت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم نعمت سے خالی نہیں، بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا میں قدر کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات اقدس کا قدر کیجئے، فرمانوں کا قدر کیجئے، سنت کی پیروی کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان مبارک ہے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ رحمت العالمین کی ولادت بھی اس ماہ میں ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت میں موجود تھی، بی بی آمنہ کے پاس میں موجود تھی۔ جیسے رحمت العالمین کی ولادت باسعادت ہوئی تو آمنہ کا پورا گھر روشن ہو گیا اور پورے گھر میں نور پھیل گیا، اور جب اس وقت میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے بھی ستارے جھک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بنت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتی ہے ولادت کے وقت میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی موجود تھی۔ رحمت للعالمین کی ولادت ایک عجیب مثال ہے، ایک عجیب معجزہ تھا ہمارے سامنے۔ صفیہ بنت عبداللہ کہتی ہے ہمارے سامنے کافی عورتوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا تھا، لیکن رحمت للعالمین کی ولادت کا ایک عجیب مثال ہے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے ولادت کے وقت میں نے 4 چیزوں کو دیکھا، 4 معجزات کو میں نے دیکھا۔ جیسے رحمت العالمین کی ولادت باسعادت ہوئی تو رحمت العالمین سجدے کی حالت میں تھے، اور جیسے اس کو اٹھایا گیا تو اپنی زبان سے اور اس کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، کلمے کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ رحمت العالمین کی جیسے ہی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا وہ پورا روشن بھی ہوا اور خوشبو سے عطر سے مہک گیا۔ صرف گھر تک خوشبو نہ پھیلی بلکہ محلے میں بھی خوشبو پھیل گئی۔ سارے لوگ، ساری عورتیں پوچھنے آئی تھی خوشبو کہاں آج نمودار ہوئی ہے، یہ خوشبو کی مہک اٹھی ہے، کہاں سے خوشبو ہے، کیا ماجرا ہے، اتنی عجیب و غریب خوشبو کائنات میں نہیں ہے۔ پتہ پڑا کہ رحمت العالمین اللہ پاک کے حبیب کریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ چوتھا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جب ہم نے ارادہ کیا کہ رحمت العالمین کے بارے میں سوچا اس بچے کو ہم غسل کروائیں، جیسے ہم نے ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، خبردار
خبردار میرا محبوب پاک ہے، غسل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں بھی حسین تھے تو جمیلوں میں بھی جمیل تھے، اخلاق کا بھی ایک اعلیٰ مثال تھا، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے کافی تھے، اور دنیا داروں کے لیے جو دین چھوڑا وہ دین بھی کامل اور مکمل دین ہے، دین میں کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو ہم مسلمانوں کے اندر کمی ہے، ہم مسلمانوں کے لباس میں کمی ہے، ہم مسلمانوں کے اخلاق میں کمی ہے، ہم مسلمانوں کے اعمال میں کمی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک رات تھی، رحمت اللہ عالمین مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کی رات تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں چاند بھی اپنی چمک دکھا رہا تھا، چاند کی بھی وہ رات تھی، موج والی رات ہوتی ہے 14ویں کی رات۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں بار بار دیکھا تھا، چاند کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر رحمت اللہ العالمین کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، سند سے حدیث ہے۔ وہ صحابی فرماتا ہے کہ میں بار بار چاند کی طرف دیکھ رہا تھا، بار بار رحمت اللہ العالمین کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن بغیر کسی رکاوٹ سے مجھ سے یہ بات نکل گئی، چاند سے تسبیح دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند پر ہیں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند پر ہیں چھائیاں لیکن مدنی کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدنی کا چہرہ کائنات میں نہ پہلے تھا نہ اس وقت تھا نہ قیامت تک ایسا چہرہ بن سکتا ہے۔ رحمت اللہ العالمین کا چہرہ ہر عیب سے پاک، نورانی نورت والا چہرہ، وہ چہرہ مبارک، وہ ہونٹ مبارک، اگر رحمت اللہ العالمین تھوڑا بھی مسکرائے تو جنت کے سارے دروازے بھی کھل جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہر پہلو بیان کرے تو ہر پہلو میں شان ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب سے نبوت ملی ہے رحمت اللہ عالمین، آخری امتی جب پیدا ہوگا وہیں تک بھی بیان کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا تعالیٰ شاہ بخاری رحمت اللہ لکھتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاتے ہیں، ان کو تعلیم دلواتے ہیں، ان کو آداب اخلاق گفتگو اور اس کو جو اٹھنا بیٹھنا جو طریقہ کار ہے سب کچھ اچھے طریقے سے اس کو سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مان مرتبہ تو دیکھیں، رحمت اللہ العالمین کی تربیت کرنے والا بھی خود خدا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تربیت کرنے والا، جس کا تربیت کرنے والا اللہ پاک، جس کا استاد بھی اللہ پاک، تو وہ کیوں نہ رحمت اللہ العالمین بنے گا، کیوں نہیں وہ تاجدار مدینہ بنے گا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے رات کو نیند میں آوازیں آتی تھی، بشرا لک بسید ہذہ الامت، بشرا لک بسید ہذہ الامت، اے آمنہ بشارت ہو تجھے، خوشخبری تجھے ہو، تیرے جو بطن مبارک میں جو ہستی موجود ہے، بسید ہذہ الامت، یہ امت کا سردار،
کائنات کا سردار ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے، ولیوں کا بھی سردار ہے، دو جہاں کا سردار ہے۔ رات کو میں عجیب عجیب میں نظارہ دیکھتی تھی جنت کا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے جب میں باہر نکلتی تھی مجھے سورج کی دھوپ نہیں لگتی تھی، رحمت کا اوپر سے سایہ ہوتا تھا، جس کام سے میں جاتی تھی وہ کام بھی میرا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے بی بی آمنہ جیسے میرے بطن مبارک میں رحمت العالمین کا وجود آیا، میرے پورے جسم میں ایسی خوشبو نکلتی تھی، جہاں بھی میں گزرتی تھی لوگ کہتے تھے اے آمنہ تو تو بیوہ ہے کیوں خوشبو لگاتی ہو؟ محلے والے کہتے تھے، سارے لوگ کہتے تھے، یہاں تک کہ میری یہ شکایت عام ہو گئی۔ جب مجھ سے گھر والوں نے سوال کیا اے آمنہ یہ تو کیا کر رہی ہو، اے آمنہ تو تو بیوہ ہو کیوں خوشبو لگاتی ہو، تیرا تو اچھا خاندان ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، ہم تو اپنا چہرہ بھی نیچے کر لیتے ہیں، ہم کیا جواب دیں ان کو؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ نیچے نہیں کیا، اپنا چہرہ مبارک اوپر کر کے سرخرو ہو کر کے فرمانے لگی ابھی آپ لوگ میری بھی بات سنیں، جب سے میرے بطن مبارک میں لالوں کا لال آیا ہے اس کے بعد میرے جسم میں خوشبو نکلتی ہے، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں دنیا کی، یہ میرا کمال نہیں جو میرے بطن مبارک میں ہے، اس کا کمال ہے۔ جس کی ولادت کے بعد بھی وہ اللہ کا بھی خوشبو سے مہک اٹھے تو بطن میں کتنی خوشبو ہوگی، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں کتنی خوشبو ہوگی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا دارو دنیا والو ایک تو سورج تمہارے سامنے ہے جو کائنات والا، جو اوپر سورج ہے، ایک اوپر سورج موجود ہے، اور جو دوسرا سورج ہے وہ سورج میرے حجرے میں موجود ہے۔ دنیا والوں کے لیے ہدایت کے لیے رحمت العالمین کہ بھی سورج کا مثال دیا گیا ہے، یعنی ایسی روشنی ملی مسلمانوں کے لیے، سارے اس روشنی کے پیچھے لگے، جو بھی اس روشنی کے پیچھے لگے گا وہ ہدایت کو پائے گا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جیسے رحمت العالمین کی ولادت ہوئی تھی ساری دائیاں جو ہیں وہ کٹھی ہوئی مکے میں، ہم بھی کمزور ہوتے تھے مالی حساب سے، میرا شوہر بیمار رہتا تھا، میری اونٹنی کمزور تھی، جیسے ہم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت بچپن کی حالت تھی تو کسی کا دودھ نہیں لیا، دودھ میرے نصیب کا تھا، میرا دودھ لیا اور بچے کو پرورش کے لیے میں نے اٹھایا۔ میں شارٹ بیان کرتا ہوں، فرماتی ہے بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی ہم اونٹنی پہ سوار ہوئے میرا شوہر آگے تھا، بچے کو بیچ میں بٹھایا تو اونٹنی نہیں اٹھی، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، اس کو آگے بٹھاؤ، جیسے ہم نے اس کو آگے بٹھایا رحمت العالمین کو، وہ دبلی اونٹنی کمزور اٹھ کر کے اتنی دوڑی، اتنی تیز رفتار سے دوڑی، لوگ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے رحمت العالمین کی برکت کی وجہ سے۔ اور بیوی صاحبہ فرماتی ہے جیسے ہی یہ بچہ میری پرورش یعنی میری گود میں آیا، ہمارے جو کمزوریاں تھیں مالی حساب سے ہم ٹھیک ہو گئے، شوہر بھی ٹھیک ہو گیا، اونٹنی دبلی تھی وہ بھی تر و تازہ ہو گئی، ہمارا گھر بھی آباد ہو گیا۔ دوستو عزیزو انشاءاللہ تعالی تو بیان تو ہوگا، انشاءاللہ پروگرام بھی جو ادارے والے ہیں وہ ضرور رکھیں گے 12 ربیع الاول کا، باقی بیان بھی ہوگا، اگلے جمعے کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور ہمارے اوپر حق ہے، فرض ہے، واجب ہے رحمت العالمین کا شان کو بیان کرنا، اجاگر کرنا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.